حسنہ کو ہمیشہ آئینوں سے ایک عجیب سا خوف محسوس ہوتا تھا، مگر اس نے کبھی نہیں جانا کہ کیوں۔ لیکن جس دن اس نے اپنی نانی کے پرانے گھر میں وہ سیاہ فریم والا آئینہ دیکھا، اس دن اسے سمجھ آیا کہ کچھ آئینے صرف عکس نہیں دکھاتے، کچھ آئینے قید بھی کر سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی ہم آج آپ کے لیے مووی لے کر آئے ہیں۔ تو اس مووی کا ٹائٹل ہے جناتی آئینہ۔ اس کہانی کو پورا دیکھیے گا۔ چلیے کرتے ہیں کہانی کو سٹارٹ۔ حسنہ ایک 20 سالہ لڑکی جس کے سیاہ بال ہیں، اپنی نانی کے ساتھ ایک پرانے اور پراسرار گھر میں رہتی تھی جو قدیم واقعوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی نانی بہت دانا اور مشاہدہ کرنے والی خاتون تھی جو اکثر گھر کی چیزوں کے بارے میں حیرت انگیز کہانیاں سناتی تھی۔ حسنہ ان باتوں کو ہمیشہ ایک دیو ملائی کہانی سمجھتی اور زیادہ دھیان نہ دیتی۔ ایک دن جب وہ اپنی نانی کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی تو اسے ایک پرانا سیاہ فریم والا آئینہ ملا جو کہ گرد سے اٹا ہوا تھا۔ اس نے آئینے کو صاف کیا اور جیسے ہی اس نے اپنا عکس دیکھا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے عکس میں کچھ حرکت ہو رہی ہو۔ رات کو حسنہ کو عجیب و غریب سرگوشیاں سنائی دینے لگی۔ وہ بے چین ہو گئی اور پانی پینے کے لیے اٹھی۔ جیسے ہی وہ آئینے کے قریب سے گزری، اس کا دل دہل گیا۔ آئینے میں اس کا عکس مسکرا رہا تھا، حالانکہ وہ خود نہیں مسکرا رہی تھی۔ اس کے قدم جم گئے اور اچانک آئینے سے ایک گہری آواز ابھری۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، آواز نے کہا۔ حسنہ کی سانسیں تیز ہو گئی، لیکن اس نے ہمت کر کے پوچھا، تم کون ہو؟ آواز نے خود کو ظہیر کے نام سے متعارف کروایا، جو ایک جن تھا اور صدیوں سے آئینے میں قید تھا۔ اس نے بتایا کہ ایک جادوگر نے اسے اس قید میں ڈالا تھا اور وہ چاہتا تھا کہ حسنہ اسے آزاد کر دے۔ حسنہ پہلے تو خوف زدہ ہوئی، لیکن ظہیر نے اسے یقین دلایا کہ وہ اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ظہیر نے حسنہ کو مزید بتایا کہ اگر وہ آئینے پر ایک مخصوص نشان کو چھو کر اس کا نام 3 بار دہرائے تو وہ آزاد ہو جائے گا۔ حسنہ نے پہلے ہچکچاہٹ محسوس کی، لیکن پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ظہیر کی مدد کرے گی۔ جیسے ہی اس نے ہدایت کے مطابق عمل کیا، آئینہ ایک چمکدار روشنی سے بھر گیا اور کمرے میں تیز ہوا چلنے لگی۔ جب روشنی مدھم ہوئی تو اس کے سامنے ایک لمبا شخص کھڑا تھا جس کی نیلی آنکھیں گہری اور لباس سیاہ تھا، اور اب ظہیر آزاد ہو چکا تھا۔ تو آزاد ہونے کے بعد حسنہ نے ظہیر سے پوچھا کہ آخر تم اس آئینے میں قید کیسے ہو گئے؟ ظہیر نے ایک گہری سانس لی اور کہنا شروع کیا، بہت سال پہلے میں ایک آزاد جن تھا جو انسانوں کی دنیا میں نیکی کے کام کرتا تھا۔ میں نے کئی بے گناہ لوگوں کی مدد کی اور اسی وجہ سے ایک ظالم جادوگر جس کا نام شمس الدین تھا مجھ سے حسد کرنے لگا۔ وہ طاقتور اور خطرناک تھا، مگر اس کی نیت ہمیشہ بری ہوتی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ میں اس کے لیے کام کروں اور انسانوں کو نقصان پہنچاؤں، مگر میں نے انکار کر دیا۔ حسنہ دم سادے سن رہی تھی۔ ظہیر نے مزید کہا، میری نافرمانی نے اسے مشتعل کر دیا۔ اس نے ایک خاص جادوئی منتر پڑھ کر مجھے قید کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے دھوکے سے مجھے ایک جادوئی دائرے میں پھنسا دیا اور اپنی طاقت سے مجھے اس آئینے میں قید کر دیا۔ میں یہاں صدیوں سے پھنسا ہوا تھا، کسی کے انتظار میں جو مجھے آزاد کر سکے۔ ظہیر نے حسنہ کا شکریہ ادا کیا کہ اس نے اسے آزاد کر دیا۔ ظہیر نے حسنہ کو کہا کہ وہ اسے کوئی بھی انعام دے سکتا ہے۔ حسنہ حیران ہوئی، کیسا انعام؟ اس نے پوچھا۔ میں تمہیں دولت دے سکتا ہوں، عزت، طاقت یا کوئی بھی چیز جو تمہارا دل چاہے، ظہیر نے نرمی سے کہا۔ حسنہ نے سوچا، یہ ایک موقع تھا جو شاید کسی اور کو نہ ملا ہو، مگر اسے اپنی نانی کی بات یاد آئی جو کہتی تھی کہ جادو اور چالاکی کے پیچھے ہمیشہ کچھ چھپا ہوتا ہے۔ حسنہ نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، شمس الدین وہ کہاں ہے؟ اگر وہ تمہیں دوبارہ قید کرنے کی کوشش کرے تو؟ ظہیر نے گہری سوچ میں پڑ کر جواب دیا، مجھے یقین نہیں کہ وہ اب بھی زندہ ہے یا نہیں، لیکن اگر وہ اب بھی دنیا میں ہے تو وہ ضرور اپنی طاقت واپس حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر کبھی وہ لوٹا تو تمہیں اور تمہاری دنیا کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر حسنہ خوفزدہ ہو گئی، مگر اس نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پایا۔ اگر وہ واپس آیا تو کیا ہم اسے روک سکتے ہیں؟ اس نے پرعزم لہجے میں پوچھا۔ ظہیر مسکرایا، تم ایک بہادر لڑکی ہو حسنہ، اگر وہ واپس آیا تو ہم دونوں مل کر اس کا سامنا کریں گے۔ مگر حسنہ نے اپنی نانی کی سکھائی ہوئی دینائی کو یاد کرتے ہوئے انکار کر دیا اور صرف اتنا کہا کہ وہ دوبارہ اس کی زندگی میں مداخلت نہ کرے۔ ظہیر اس کی عقل مندی سے متاثر ہوا اور وعدہ کیا کہ وہ اسے کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ اگلی صبح حسنہ نے اپنی نانی کو سب کچھ بتایا۔ نانی نے سکون سے مسکراتے ہوئے کہا، اب یہ آئینہ ایک عام آئینہ ہے۔ حسنہ نے ایک بار آخری بار آئینے میں دیکھا جو
जो अब सिर्फ हकीकत का अक्स दिखा रहा था। इसने महसूस किया कि हर राज को खोलना जरूरी नहीं होता और बाज़ औक़ात चीजों को उनके हाल पर छोड़ देना ही बेहतर होता है। नतीजा, हर जादुई चीज के पीछे खतरा होता है। बाज़ औक़ात हमें गैर मामूली और पुरस्कार चीजों से दूर रहना चाहिए क्योंकि वो नुकसानदाह भी हो सकती हैं। लालच खतरनाक हो सकता है। हुस्ना ने इनाम लेने से इनकार किया क्योंकि उसे अंदाजा था कि हर जादू के पीछे कोई कीमत होती है। समझदारी और एहतियात जरूरी है। हुस्ना ने जल्दबाजी में फैसला नहीं किया बल्कि सोच समझ कर कदम उठाया जो उसे नुकसान से बचा गया। कुछ राज हमेशा दफन ही रहने चाहिए। बाज़ चीजों को छेड़ने की बजाय इनके पीछे छुपी हकीकत को तस्लीम कर लेना बेहतर होता है। ये कहानी तजस्सुस, अक्लमंदी और जिंदगी के अहम असबाक पर मबनी है और यहाँ ये स्टोरी एंड होती है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।